الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، اللہ خوب جانتا ہے ان کے بھید اور ان کا مشورہ، اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو۔ اور میں دو صحابی تھے، ان میں سے ایک ہے صحابی ہیں عاصم بن عدی، اور دوسرے صحابی ہیں ابو عقیل، اور تیسرے صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پہ جانے لگے اعلان کیا، فرمایا کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کر دے؟ تو ایک صحابی ہیں عاصم بن عدی، یہ 100 غصب کھجوریں لے کے آئے، یعنی تقریباً یہ کتنی بنتی ہیں جن کی قیمت تقریباً 4000 درہم بنتی ہے۔ یہ 4000 درہم لے کے کھجوریں اس کی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی۔ اور اگر عبد الرحمن بن عوف ہے، فرمایا یہ کیا لے کے آئے؟ فرمایا یہ تقریباً 4000 درہم کی کھجوریں یہ لے کے آئے، اور لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ ایک صحابی ہے عقیل، ابو عقیل بن حجار، فرمایا سارا دن محنت کی نا، سارا دن محنت کی، محنت کرنے کے بعد کچھ کھجوریں گھر لے گئے اور کچھ صاف کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ تو منافقین نے کیا کہا؟ پہلے دو جو ساتھی تھے نا عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے عاصم بن عدی، ان سے کہنے لگے کہ یہ تو دکھلاوا کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت تھی اتنا بڑا مال ہمیں دکھلا کے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں؟ کیا کیا؟ پیچھے تہمت لگائی، جس نے زیادہ دیا اس کے پیچھے بھی تہمت لگائی۔ اور یہ کہنے لگے عجیب آدمی ہے، اتنی 4000 کی کھجوریں لا کے محمد صلی اللہ کو دے رہے ہیں، کہیں اور کوئی نے بولا نہیں؟ اور یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں، اور دکھلا کے کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا صدقہ کیا۔ اب ادھر سے عقیل التجاب آ گیا کہ انہوں نے کیا کہ یا اللہ کے رسول، میں نے یہ سارا دن میں محنت کی ہے اور یہ ایک مد کھجوریں ہیں، یہ آپ قبول فرما لیں۔ تو وہی منافق یہاں سے کہنے لگے دیکھو گھر میں کھانے کے لیے چولہا نہیں جلتا، گھر میں کھانے کے لیے چولہا نہیں جلتا، اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک مد کھجور لا کے دے رہے ہیں۔ فرمایا جس نے زیادہ دی منافقین اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور جس نے کم دی اس کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ نے آگے بتا دی۔ فرمایا الم یعلم، خبردار کہ کیا وہ جان نہیں چکے ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ جانتا ہے سرهم و نجواهم، ان کے دلوں کے بھید، جو دے رہا ہے زیادہ وہ کس کے لیے دے رہا ہے، جو کم دے رہا ہے کس کے لیے دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول یہ منافقین آپ کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ یہ دین کو ٹھٹا مذاق بناتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول آج یہ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں الذین یلبسون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم ویسخرون منهم، اور لوگ جو تان کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت کا، پھر ان پر ٹھٹے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سخر اللہ منهم، سخر اللہ منهم، اللہ ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتا ہے۔ سخر اللہ منهم، یہ ظالم ایسے ہیں کہ نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو چھوڑتے ہیں، نہ مومنوں کو چھوڑتے ہیں، یا نہ مومنوں کو ساتھ دینے والوں کو چھوڑتے ہیں۔ سخر اللہ منهم، اللہ ان سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں۔ یہ تو بنوں کے ساتھ ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ ان سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش مانگ، آپ سے حکم ہوا کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، لا تستغفر لهم، اور اگر سے بخشش نہ بھی مانگے، بخشش مانگے جب نہیں مانگے، تو میں اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے نا، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر ان کے لیے آپ 70 بار بخشش مانگیں تو اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ منافقت اور فسق، منافقت اور فسق، فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کی عادت تھی، گناہگار ہیں یا نیک ہے اللہ کے رسول اس کے لیے معافی مانگتے، اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے، اور اللہ کے رسول کو حکم دے دیا اے اللہ کے رسول انہوں نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کے رسول انہوں نے آپ کو تکلیف دی، اللہ کے رسول نے مومنوں کو تکلیف دی، اللہ کے رسول نے صلحاء کو تکلیف دی، اللہ کے رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگیں گے تو میں اللہ ان کو معاف نہیں کروں گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے موت کے بعد دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فسق سے بچائے، اللہ فسق سے بچائے، اللہ منافقت سے بچائے، اللہ دونوں مصیبتوں سے بچائے، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی ادھر بھی۔ منافقت یہی چیز ہے، اللہ کے پاس جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مجھے کوئی دعا نہ کرے۔ ظالم یہ بھی تو دیکھ کہ تجھے اللہ بھی سکھانا کہ نہیں کہہ رہا،
دنیا کو جو دیکھتا ہے ابو لہب سے جو ڈرتا ہے، ابو جہل سے جو ڈرتا ہے، عتبہ شیبہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ لوگوں سے مجھے ڈر ہے کہ میری منافقت کھل جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کی اسے نہیں ڈرتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہمارے کیا اللہ کے رسول آپ ان کی اگر معافی بھی مانگے گے نا تو میں اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ سچا دل صحابہ کا دل، محمد رسول اللہ کا دل، حضرات انبیاء کا دل لے کے آؤ۔ دنیا بھی بنے گی موت کے بعد بھی زندگی۔ دنیا برا کہتی ہے، سر کہتی ہے، دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عظیم ہستی کو دنیا میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ہستی دنیا میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس اچھا کیا انہوں نے؟ مکہ والوں نے اچھا کیا؟ پوری دنیا کا رخ بدل دیا، اتنی محنت کی کہ پوری دنیا کا رخ بدل دیا، لیکن کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے دے پریشان کر 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 جس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی، جس کا دل اللہ نے صاف رکھا اسے ہدایت دے دی، جس کے دل میں غلاظت تھی اللہ نے ویسے ہی مانا اسے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ جو محنت کر رہے ہیں نا، ہدایت آپ کی ذمہ نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ذمہ ہے، آپ محنت کرتے چلے جائیے۔ فرمایا جس وقت انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو دنیا کی غلاظتیں دل میں بھرتی ہیں۔ آج ہمارے دور کے اندر ایک واقعہ ہوا جس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، جس دن زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو کس جرم میں تجھے مارا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تفسیر میں لکھتے ہیں میں اس بچی سے کیوں پوچھا جائے گا؟ اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے، اللہ کسی کو ظلم نہیں کرتے۔ اللہ اس کر کے اس سے پوچھیں گے کہ یہ ایک باپ کی بیٹی تھی، ایک باپ کی بیٹی تھی، اور باپ کیا ہوگا سامنے کھڑا ہوگا اور بچی معصوم ہے، بچی سے کوئی گناہ نہ ہوا، تو صرف اس جرم میں اسے قتل کر دیا گیا کہ لوگ میرے اوپر اعتراض نہیں کرتے ہیں، اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، اور یہ غلاظت کیا بنی ہے؟ اس کے دل میں کفر کی وجہ سے اور نفاق کی وجہ سے بچی کے پیدا ہونے کو یہ عیب سمجھ رہا ہے، بچی کے پیدا ہونے کو یہ عیب سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے نفاق اور کفر کی وجہ سے دل میں یہ پیدا ہو چکا کہ بچی تم کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ تو تیرے لیے ایک بڑی بےزتی کی بات ہے۔ تو دین نے کیا سکھایا؟ دین نے کیا سکھایا؟ آپ سے فرمایا فاطمہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کی تربیت دیکھو، نبی کی تربیت دیکھو، اور ادھر ظالم آج کے دور میں ایک ظالم باپ آج کے دور میں بھی والی کا واقعہ ہے، 3-4 دن والی واقعہ چل رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ ظالم نے 5 گولیاں اس کے سینے پہ، چھوٹی معصوم بچی کے سینے پہ مار دی۔ اسے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ میں اپنے دوستوں یاروں میں جاتا تھا تو لوگ مجھے طرح دیتے تھے تیرے گھر میں بچی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ یہ مسلمان ہے، آج کا مسلمان، یہ آج کا مسلمان۔ 80 کے بعد یہ جات وہی تازہ ہوئی جو محمد صلی اللہ علیہ کے دور سے پہلے تھی، اور کیا ہوا؟ کفر میں ڈوبی ہوئی دنیا، نفاق میں ڈوبی ہوئی دنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا میرے بھی معافی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میری ایک بچی تھی کہ میری بچی اس نے کیا کیا تھا کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد میں اس بچی کو مجھے تانا دیا لوگوں نے، تو میں بچی کو لے کے چلا، یہاں تک کہ جب میں اسے دفن کرنے لگا تو دفن کرتے وقت اس کے ہاتھ میں کھلونے تھے، تو میں نے وہ کھلونے اس قبر میں رکھے جہاں اس کو میں نے دفن کرنا تھا، کھلونے رکھے، پھر میں ریت ڈالنے لگا، تو بچی سمجھتی رہی کہ میرے بابا کیا ہے مجھے کھلانے کے لیے کھلونا ڈالو، اوپر سے ریت ڈال رہے ہیں۔ کرتے کرتے اس کا دم گھٹنے لگا، گھٹتے گھٹتے اس کا سانس گھٹا، پھر میں نے مٹی ڈالی، ڈالتے ڈالتے میں نے سب کو دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول وہ معصوم بچی باتیں چیختی رہی لیکن میں اس کی ایک فریاد نہ سنی۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے اب وہ فریاد جو ہے نا دکھنے نہیں دیتی، تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا اچھا، فرمایا کہ تیرے کلمے پڑھنے کے بعد یہ گناہ بھی تجھ سے معاف ہو جائے گا، لیکن بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم کیا۔ یہ وہ قوم تھی جس قوم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی،
کفر سے بچا جائے، نفاق سے بچے، انسانی غلاظت سے بچے، فسق و فسوق سے بچے، اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگی کو دین پہ لانے کی کوشش کرے، اللہ سے مانگے اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، میرے بچوں کو ہدایت دے، میرے خاندان قوم قبیلوں کے اندر ہدایت کو زندہ فرما دے، سبحان اللہ۔ کیا مطلب یاد رکھنا